منها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرماة والشل. اللہ یہ دراصل وہ صورتیں اور وہ قرائن بتا رہے ہیں جس سے خبر واحد معتبر قرائن ہوتی ہے اور اس سے پھر علم یقینی نظری حاصل ہوتا ہے. بات اس حوالے سے جڑے ہیں. پہلی قسم تو انہوں نے شیخین کی روایتوں کو لیا ہے. شیخین کی روایتوں کو حضرات محدثین رحمہم اللہ میں جس وقت شیخین کا لفظ بولا جائے امام بخاری مسلم مراد ہوتے ہیں، اور صحابہ اکرام میں جب شیخین کا لفظ بولا جائے تو ابو بکر و عمر مراد ہوتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو اب صحیحین کی روایات کے بعد فرماتے ہیں کہ انہی میں سے مشہور بھی ہے کہ جب اذا کانت لہ طرق متباینہ، جب کہ اس کے طرق، اس کے اسانید وہ مختلف ہوں اور سالمۃ من ضعف الرواة والعلل، اور اس کے راوی ضعف سے سالم ہوں، خالی ہوں، اور اس میں کوئی علت بھی نہ ہو، کوئی خفی علت بھی نہ ہو، طرق بھی متعدد ہوں اور ضعف سے وہ خالی ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. کہتے ہیں ایسی مشہور روایت کون سی ہے؟ پیچھے آپ تعریف پڑھ چکے ہیں کہ جس کے راوی جو ہے نا وہ تین سے زائد ہو، ہاں جی، متواتر نہ ہو اور تین سے اس کے راوی جو ہے نا وہ زائد. اللہ اکبر. کہتے ہیں وَمِمَّنْ شَرَّحَ بِإِفَادَتِهِ الْعِلْمَ النَّظْرِيَّ الاستاذ ابو منصور البغدادی. اللہ اکبر. کہ جنہوں نے اس مشہور سے علم نظری ہونے کا فائدہ ذکر کیا ہے، وہ کون ہیں؟ وہ ابو منصور بغدادی ہیں، جن کا اسم گرامی عبد القادر بن طاہر تھا، جن کا نام عبد القادر بن طاہر تھا. اللہ اکبر کبیرہ. جو 429 میں تقریباً فوت ہوئے ہیں. عبد القادر بن طاہر المتوفی 423. عبد القادر بن طاہر. یہ جو آپ کے ہاں لکھا ہوا ہے نا، یہی نسخہ، یہ اصل میں آپ کے ہاں عبد القاہر بن طاہر، اوپر جو ابو الفضل بن طاہر ہے نا، یہ ان کے بارے میں نا، یہ ان کے بارے میں ہے، اور وہ بھی مال نظر ہے. ہاں، وہ محمد بن طاہر بن علی مقدسی. وہ میں نے بتلایا تھا کہ محمد بن طاہر بن علی مقدسی اس سے مراد ہے. اور عجیب بات ہے کہ یہ بڑے فاضل آدمی ہیں، شیخ علی حنفی رحمۃ اللہ علیہ، جو اسی کرونا کی نظر ہوئے. اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے کہ علم و فضل اور ان کی خدمات دینیہ کو اللہ قبول فرمائے. انہوں نے اسی ابو الفضل بن طاہر کو عبد القاہر بن طاہر کہا ہے، لیکن یہ بات محل نظر ہے. صحیح بات یہی ہے کہ یہ محمد بن طاہر بن علی المقدسی ہیں، اور یہ جو ابو منصور ہیں وہ ہیں عبد القاہر قادر بن طاہر. سمجھے؟ والاستاد ابو بکر بن فورت، اور استاد ابو بکر بن فورت وغیرہما
یہ ابو بکر یہ ہیں محمد بن حسن بن فورت، یہ الاصبہانی ہیں، 406 میں یہ فوت ہوئے ہیں۔ اس سے ابن فورت سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، کہتے ہیں کہ کہہ دیا انہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، اب نبی نہیں ہے، نبی تھے۔ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم لیس ہوا رسول اليوم، رسول اللہ اليوم، لیکنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہتے ہیں ان کے اسی قول کی بنیاد پر محمود بن سبقت دین نے اسے قتل کروا دیا تھا، اس کی اسی جسارت کی وجہ سے۔ اعلام زرقلی میں بھی اس کا ترجمہ ہے، اعلام زرقلی میں بھی، اور النجوم الظاہرہ فی تاریخ مصر والقاہرہ۔ محمود بن سبقت دین نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کہتے ہیں وغیرہما، اور ان دونوں کے علاوہ، لغت میں ہے کہ ان دونوں کے علاوہ اور کون ہیں؟ ابو اسحاق اسفرائی، جن کا تذکرہ اوپر بھی آیا، استاد ابو اسحاق الاسفرائی، وہ بھی مشہور روایت کو، ہاں جی، جبکہ اس کے طرق مختلف ہوں اور روح سے خالی ہوں، اس کو قرار دیتے ہیں کہ یہ روایت علم نظری یقینی کا فائدہ دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر۔ کہتے ہیں ومنہا، اور انہی میں سے، ومنہا، اور انہی میں سے المسلسل ہے، اور المسلسل بھی بالائمۃ الحفاظ المتقنین۔ یہ مسلسل وہ ہے کہ جو ائمہ حفاظ متقین سے مرکول ہو، ہر مسلسل نہیں، ہر مسلسل روایت نہیں، سمجھے نا؟ مسلسل روایات تو بہت ساری ہیں، بلکہ بعض روایتیں مسلسل ایسی ہیں کہ ان پر رسالے لکھے گئے ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ وہ ان میں سے کوئی بھی روایت صحیح نہیں۔ مثال کے طور پر یہی مسلسل بالعیدیہ ہے، ایک رسالہ، یہ ابو طاہر سلفی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، تو وہ بھیجا مجھے کویت سے ایک ساتھی نے، شیخ محمد ناصر عظمی حافظ اللہ نے۔ تو میں پہلے تو خاموش رہا، لیکن بالآخر انہوں نے عارف صاحب سے کہا کہ میرے نام پیغام دو کہ وہ انتظار میں ہیں، وہ مکمل کر کے بھیجیں۔ اچھا چلو۔ اب جب میں نے اس پر تحقیق کی، دیکھا تو اس کی کوئی روایت بھی صحیح نہیں، سب ضعیف، لیکن انہوں نے چھاپا وہ، ان کے ہاں یہ ایک معمول چلا آتا تھا، لقاء العشر الاواخر فی رمضان، لقاء العشر الاواخر فی رمضان، رمضان میں یہ 8-10 ساتھی بعض جو تھے ہم فکر، وہ حرم میں اکٹھے ہو جاتے آخری عشرے میں، تو جس نے کوئی نیا رسالہ تحقیق کیا ہوتا اس کا سماع کرتا، جس نے تحقیق کی ہوتی وہ پڑھتا اور باقی سارے سماع کرتے۔
تاکہ سب کی نظروں سے اور ان کے کانوں سے یہ رسالہ گزر جائے۔ تو یہ رسالہ بھی جو بھیجا میں نے تو وہاں انہوں نے پڑھا، پہلے پڑھنے کے بعد پھر انہوں نے اس کی طباعت کی۔ پہلے وہ علیحدہ علیحدہ چھاپتے ہیں، پھر وہ ایک جلد میں چھاپتے ہیں۔ یہاں بھی اس کی جلد کی کچھ حصے پڑے ہوں گے، لقاء العشر الاواخر فی رمضان کے نام سے، تو ان میں کوئی روایت بھی صحیح نہیں، بعض مسلسل روایتیں ایسی بھی ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن یہاں جو مسلسل ہماری مراد ہے وہ فرماتے ہیں وہ ہے کہ جن کو ائمہ حفاظ متقین روایت کرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن ہے سو لا یکون غریبا، مگر شرط اس میں یہ بھی ہے کہ وہ غریب نہ ہو، بلکہ دوسری اسانید سے بھی وہ روایت مروی ہے، یعنی اگرچہ وہ مسلسل بالائمہ ہو لیکن فرد نہ ہو، اس میں تفرد نہ ہو اس میں، بلکہ دوسرے راوی بھی اس روایت کو بیان کرتے ہوں، تو ایسی مسلسل بالائمہ روایت جو ہے وہ بھی ایک قرینہ ہے اس حدیث سے علم یقینی نظری حاصل ہوگا۔ کہتے ہیں کل حدیث الذی یروی ہے، جیسے کہ حدیث ہے جس کو روایت کرتے ہیں احمد بن حنبل، مثلا مثال کے طور پر، وَيُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ عن الشافعی، امام احمد اس روایت کو روایت کرتے ہیں امام شافعی سے، لیکن امام احمد کے ساتھ دوسرا بھی شریک ہے، ان کے علاوہ بھی غیر بھی شریک ہے امام شافعی سے روایت کرنے میں، امام شافعی سے روایت کرنے میں امام احمد منفرد نہیں ہے۔ وَيُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ عن مالک، اور امام شافعی بھی اکیلے نہیں ہیں، بلکہ امام شافعی جس طرح مالک سے یہ روایت کرتے ہیں مسلسل، دوسرے راوی بھی امام مالک سے روایت کرنے والے ہوں اور امام شافعی کے وہ مطابق ہوں۔ کہتے ہیں فَإِنَّهُ يُفِيدُ الْعِلْمَ عِنْدَ سَامِعِهِ، کہتے ہیں تو یہ روایت جو مسلسل بالائمہ اس شرط کے ساتھ ہو، یہ علم کا فائدہ دیتی ہے سننے والے کو۔ کیسے؟ بالاستدلال من جہت جلالت رواته، اس لحاظ سے، اس استدلال سے کہ راویوں کی جلالت شان کی وجہ سے، راویوں کی جلالت شان، بلند مقام کی وجہ سے یہ روایت، جبکہ بالخصوص ان کے ساتھ ان کے اور بھی راوی روایت کرنے والے ہیں ایک دو، تو یہ روایت ان ائمہ کرام کی فائدہ دیتی ہے، ہمیں اس بات پر غور کرنے کی طرف مائل کرتی ہے کہ یہ روایت ایسی ویسی تو نہیں ہے، ائمہ کرام نے اس کو روایت کیا ہے اور وہ روایت کرنے والے بھی اکیلے نہیں ہیں، لہذا ان کی یہ بات بیان کی ہوئی بالکل سچی ہے، بالکل صحیح ہے، اور ان سے علم یقینی حاصل ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں وَأَنَّ فِيهِمْ مِنَ الصِّفَاتِ اللَّائِقَةِ الْمُوجِبَةِ لِلْقُبُولِ، کہتے ہیں کہ بے شک ان میں صفات ایسی ہیں، صفات ایسی ہیں جو اس لائق ہیں کہ اس کو قبول کرنے کے لیے اس کو لازم قرار دیتی ہیں، قبول کرنے میں لازم قرار دیتی ہیں، واجب قرار دیتی ہیں، کس کو؟ قبول کرنے میں ان کی صفات۔ گویا کہ یہ جو ان کی صفات ہیں یہ قائم مقام ذوات کے ہیں، کہ یہ صفات ان کی قائم مقام کس کے ہیں؟ ذوات کے ہیں۔ ما یقوم مقام العدد الکثیر من غیرہ، جو کہ ما یقوم، جو چیز قائم ہوتی ہے، ثابت ہوتی ہے، مقام العدد،
عدد الکثیر، کثیر عدد کے قائم مقام، من غیرہم ان کے علاوہ، دوسرے راوی روایت کرنے والے ہوں، انہی کے معاصر ہوں اگرچہ، لیکن ان کا وہ درجہ، وہ پایا، وہ مرتبہ، وہ شان نہیں ہے جو امام احمد، امام شافعی، امام مالک رحمہم اللہ کا ہے جی۔ تو یہ جو ان کے درجات ہیں یہ قائم مقام ذوات کے ہیں، تو ان کی روایت، اور جب بالخصوص دوسرے راوی بھی اس کو روایت کرنے والے ہیں تو ان کی روایت لازم قرار دیتی ہے کہ ہم جناب اس سے علم یقینی حاصل کریں، علم یقینی سمجھیں جو کچھ انہوں نے بیان فرمایا ہے۔ بھائی یہ اسی طرح ہے، مثال دیتے ہیں اس کی کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم ایک امت تھے، حالانکہ وہ فرد ہیں لیکن اپنے خصائص کے اعتبار سے اور اپنے کام اور کاج کے اعتبار سے ان کا مرتبہ، ان کی حیثیت وہی تھی جو ایک امت کی تھی۔ یعنی اب بھی ہم کہتے ہیں نا فلاں نے تو جناب اتنا کام کیا کہ وہ کام ایک جماعت مل کے کر سکتی ہے، تو یہ بھی اس کے ساتھ اللہ ذو الجلال والاکرام کی خاص توفیق ہے کہ وہ اتنا کام کر گیا۔ ہمارے اس دور میں بھی بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں اللہ اکبر، مؤثر دور میں، جنہوں نے بڑا بڑا کام کیا ہے۔ اللہ مولانا عبدالحی لکھنوی کو ہی دیکھ لیں، 35-40 سال عمر تھی لیکن کتابیں کتنی ہیں، تو تقریباً 200-250 کتابیں ہیں، اور ہر فن میں، یہی نہیں کہ کوئی ایک آدھا فن، ہر فن میں انہوں نے کتاب لکھی، ہر فن۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے، لکھا ہے ان کے سوانح نگاروں نے کہ بیک وقت 3-4 افراد کو علیحدہ علیحدہ عناوین پر لکھا رہے ہوتے تھے۔ سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ 4 شاگرد بیٹھے ہیں نا، تو ان کو باری باری ایک لقمہ ادھر کو دیا، دوسرا ادھر، تیسرا ادھر، ایک ہی وقت میں 4 چیزیں لکھی جا رہی ہیں، ایک ہی وقت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شاہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس علم واقعی تھا۔ مولانا جب پڑھ رہے تھے شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ سے، اپنے چچا سے، باپ تو فوت ہو گئے تھے، ان کے والد صاحب عبد الغنی، تو کوئی فلسفے کی بڑی کتاب تھی بڑی، تو اتفاقاً وہاں فضل حق امام خیر آبادی جو ہے نا وہ بھی آ رہا ہے، جو اس دور کے بہت بڑے منطقی فلسفی شمار کیے جاتے تھے۔ تو وہ کیا کر رہے ہیں، فضل امام صاحب، ان کے والد، فضل حق کے والد، تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ عبارت پڑھی جا رہے ہیں، ورقوں پہ ورق پلٹی جا رہے ہیں، عبارت پڑھی جا رہی ہیں، جہاں کہیں کوئی اشکال ذہن میں ہوتا ہے تو وہ پوچھ لیتے ہیں، ورنہ پڑھی جا رہے ہیں۔ وہ اتفاق ہوا یہ کہ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ، شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کسی ضروری کام کے لیے اٹھ کے مجلس سے ذرا گئے، تو وہ فضل امام کہنے لگے کہ برخوردار، آپ اس کو سمجھ بھی رہے ہیں کہ خالی پڑھ ہی رہے ہیں، پڑھ ہی رہے ہیں کہ سمجھ ہی رہے ہیں، کہ صرف سمجھ بھی رہے ہیں؟ تو وہ دیکھ کے نا ان کو کہنے لگے میں جو پڑھ رہا ہوں وہ سب سمجھ رہا ہوں، جہاں سمجھ نہیں ہوتی وہ میں پوچھ لیتا ہوں۔ تو پھر انہوں نے ایک مسئلہ اسی عبارت متعلقہ ایک عبارت کا پوچھ لیا انہوں نے، تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فر اس کا جواب دیا اور وہ خاموش ہو گئے بالکل۔ اور بڑے عجیب و غریب ان کے واقعات ہیں، یہ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کو شاید بتلایا تھا
لکھنؤ گئے ہیں جس وقت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو اس وقت شیعہ حضرات نے بہت سے اعتراضات کیے اور ایک جماعت ان کے پاس آئی اور سب کو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باری باری جو ہے نا مطمئن کر دیا، سب خاموش ہو، حتیٰ کہ ایک نے تو یہ بھی کہہ دیا، فرنگی محلی علماء جو تھے ان میں وہ بھی آئے تھے اس مجلس میں، انہوں نے یہ بات بھی کہہ دی کہ اس کو تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی علم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، پتہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا تھا، جہاد کے لیے بھی تیاری ہو رہی ہے، کبھی تو جناب جمنا اور گنگا میں تیرنا سیکھ رہے ہیں، تیر رہے ہیں کئی گھنٹے، اور کبھی سخت دھوپ میں ننگے پاؤں جامع مسجد میں چل رہے ہیں، ننگے پاؤں مسجد میں چل رہے ہیں، یعنی دونوں ماحول، سرد ماحول بھی اور گرم ماحول بھی، اس کو سنبھالنے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے یا برداشت کرنے کے لیے اپنے آپ میں یہ ساری پریکٹس کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ تعالیٰ کچھ ایسے آدمی پیدا کر دیتے ہیں ہر دور میں کہ جو اس دور میں یکتا ہوتے ہیں، یکتا فرد فرید ہوتے ہیں، تو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک امت قرار دیا ہے، اسی طرح یہ ائمہ جہاوزہ جو ہیں گویا ان کی حیثیت بھی ایک امت کی، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں اور امام احمد بن حنبل ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ امام احمد کا ایک قول ہے نا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ جب علماء کا ذکر کیا جائے تو امام شافعی کو ایسے سمجھو جس طرح کے نجم ہوتے ہیں، ستارہ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ وَلَا يَتَشَكَّكُ مَن لَهُ أَدْنَىٰ مُمَارَسَةٍ بِالْعِلْمِ وَأَخْبَارِ النَّاسِ، کہتے ہیں کہ اس میں کسی کو شک نہیں، جس کو ادنا سی بھی اس علم کے ساتھ ممارست ہے، تعلق ہے، معمولی سا جس کو اس علم کے ساتھ، علم حدیث کے ساتھ تعلق ہے، وہ اس بارے میں متشکک نہیں ہے کہ ان مالکن مثلا لو شافاہ بخبر انہ صادق فیہ، کہ اگر امام مالک مثال کے طور پر ایک خبر کو براہ راست، شافاہ براہ راست بغیر واسطے کے سنتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے فلاں سے سنا ہے، تو ہم اس کے بارے میں بال برابر بھی شک نہیں کرتے۔ فَإِذٍ ضَافَ إِلَيْهِ مَنْ هُوَ فِي تِلْكَ الدَّرَجَةِ، اور اگر ان کے ساتھ ملا دیا جائے ایسے راوی کو بھی جو ان کے درجے کے قریب ہے، ازداد قوتاً، تو قوت میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہو جائے گا، وَبَعُدَ عَمَّا يُخْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الصَّحْوِ، اور صحو و خطا کا جو خدشہ ہے وہ بھی بعید ہو جائے گا، وہ بھی جاتا رہے گا۔ دیکھیے امام مالک جو بھی ہیں بہرحال انسان ہی ہے نا، انسان سے خطا تو ہو ہی سکتی ہے، انسان نبی تو نہیں ہے نا عام کہ اس سے خطا نہ ہو، یا فرشتہ نہیں ہے کہ اس سے خطا نہ ہو، انسان ہے، ان سے خطا ہو سکتی ہے، اور یہ جو خطا کا امکان ہے وہ دوسرے محدث کے روایت کرنے سے یہ ختم ہو جاتا ہے، یہ خدشہ مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے کہ یہاں کوئی شہر، ورنہ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بعض روایات ایسی ہیں کہ جس پر امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے نقد کیا ہے اور اس میں کہا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے یہاں خطا ہوئی ہے۔ امام شافعی کے بارے میں بھی بعض نے یہ جسارت کی ہے، لیکن امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے
ان کے دفاع میں مستقل کتاب لکھی ہے خطاء من اخطا علی الشافعی، خطاء من اخطا علی الشافعی، امام بہقی نے مستقل کتاب لکھی ہے، اب تو چھپ گئی ہے، کسی دور میں نے اس کو نقل کیا تھا یہ جیسے سے بیان الخطا من اخطا علی الشافعی۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو بہرحال انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے خطا ہو جاتی ہے۔ بھائی امام مالک ہیں، امام احمد ہیں، امام حتیٰ کہ امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، کوئی بھی خطا سے بچا ہوا انسان ہونے کے ناطے خطا سے بچا ہوا نہیں ہے، معصوم نہیں ہے۔ لیکن جب ان کا کوئی اور مطابع آ جائے تو پھر وہ خطا کا احتمال جاتا رہتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایسی روایت سے ہم کہیں گے کہ جناب یہ روایت ایسی ہے کہ جس سے علم یقینی حاصل ہوتا ہے، لیکن کب؟ فکر و نظر کے بعد، فکر و نظر، غور و تأمل کے بعد۔ امام مالک نے روایت کیا، پھر ہم نے تو تتبع کیا، تلاش کیا کہ اور بھی کوئی روایت کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو الحمدللہ ہمیں مل گیا۔ یہ نظر ہے نا، یہ تتبع ہے نا، تو ہمیں مل گیا۔ جب یہ غور و فکر کے ساتھ اور مطابع مل گیا تو ہم نے کہا کہ جناب امام مالک کی اور ان کی بیان کی ہوئی روایت، اس سے علم یقینی حاصل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں وَهَذِهِ الْأَنْوَاءُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا، یہ جو انواع جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، یہ جو انواع جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، کیا ہے؟ پہلے صحیح بخاری صحیح ہے کی روایت، پھر دوسری جو مشہور ہے، پھر تیسری جو مسلسل بالائمہ ہے، بشرطے کہ کوئی اور بھی اس کو روایت کرنے والا ہو۔ کہتے ہیں یہ جو انواع ہم نے ذکر کی ہیں، لا یحصل العلم بصدق الخبر منها الا للعالم بالحدیث المتبحر فیہ العارف باحوال الرواة المطلع علی العلل۔ کہتے ہیں کہ ان انواع سے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے نہیں حاصل ہوتا علم، وہ بصدق الخبر، خبر یعنی مخبر کے صدق کا، مخبر کے صدق کا، خبر سے مراد اصل میں یہاں کیا ہے؟ مخبر ہے، خبر دینے والے کی صدق کا، کیونکہ خبر کی صدق تو نہیں ہوتی نا، خبر تو صدق اس معنی میں ہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن مخبر کا صدق یہ ہے کہ وہ جو بیان کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، اس میں خطا صحو نسیان نہیں ہے۔ کہتے ہیں اس سے حاصل ہوتا ہے علم کس بات کا؟ مخبر کے صدق کا، کہ جو اس نے خبر دی ہے وہ کیا ہے؟ بالکل سچی ہے۔ منہا الا، لیکن یہ ہوگی کس کے لیے؟ یہ سچائی کا علم ہمیں ہوگا کس سے؟ کہتے ہیں یہ ہوگا عالم کے لیے، جو حدیث کا عالم ہے اور اس میں متباہر ہے، بہت ہی معلومات اس کو حاصل ہیں۔ وہ کیا نہ دیا پنجابی مثال پا نہ پڑی تو وقت نو پڑی۔ ہمارے اس دور میں اللہ معاف فرمائے، میزان اور تہذیب یا لسان زیادہ سے زیادہ نکال لی، راویوں کو دیکھ لیا، اور راویوں کو دیکھنے کے بعد کہ اس کو ضعیف کس نے کہا ہے، اس کو سکہ کس نے کہا ہے، اور کتنے سکہ کہنے والے ہیں، کتنے ضعیف کہنے والے ہیں، جمع تفریق کر کے حکم لگا دیا کہ یہ روایت صحیح ہے یا یہ روایت جو ہے نا وہ کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ یہ کوئی کام نہیں ہے، یہ کوئی کام نہیں ہے۔ بلکہ یہاں ایک مولوی ہوتا تھا، بریلوی مولوی، شاید نام سنا، شمشام نہیں، استغفر اللہ، سائم چشتی، سائم چشتی نعت خواں تھا، ابھی مولوی بھی تھا اصل میں نعت تھا۔ اس نے ایک کتاب لکھی ایمان ابی طالب، وہ آتا ہمارے ادارے میں آیا کرتا تھا، تو میں نے سائم صاحب سے کہا، سائم صاحب یہ آپ کا موضوع نہیں ہے،
میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ اس مسئلے میں منہ نہ لگائیں، یہ آپ کا موضوع نہیں ہے، آپ کا موضوع کچھ اور ہے، آپ اس میں اپنے فن کا اظہار کریں، یہ آپ کا موضوع نہیں ہے۔ لیکن اس پر بہت سوار تھا کہ میں نے ابو طالب کا ایمان ثابت کرنا ہی کرنا ہے، تو اس نے کتاب لکھی۔ اور آپ دیکھیں کہ صحیح بخاری کے راوی جو ہے نا، اس ظالم نے کیا کیا، اب ہم نام بھی تو ہے نا، جو ثقہ ہے ضعیف بھی ہم نام ہے، جو ثقہ ہے نا راوی ہم نام، بالکل باپ بھی وہی اور بیٹا بھی وہی، وہ راوی ضعیف بھی ہیں ایسے۔ تو اس نے میزان اٹھا لی اور ان بخاری کے راویوں کو نا میزان میں تلاش کرنا شروع کر، تو کچھ راوی مل گیا اس کو۔ اب وہ کہتا ہے جی دیکھو یہ تو روایت ہی ضعیف ہے صحیح بخاری کی، اور قمر الدین سیالوی نے اس کے پیش لفظ لکھا، اور وہ اس سے بھی زیادہ بدتر، پتہ نہیں یہ لوگ کیا کہتے کرتے ہیں، سمجھ نہیں آتی۔ قمر الدین سیالوی، ہاں قمر الدین سیالوی، اس نے لکھا کہ جب نبی علیہ السلام پتھروں کو کلمہ پڑھا سکتے تھے تو اپنے چچا کو کیوں نہیں پڑھایا، ان کو ہی پڑھا سکتے۔ استدلال دیکھ لیں، تو خیر میں نے نا وہ 3-4 صفحے پر مشتمل اس کو خط لکھا۔ اب میرا دوست تھا، فوت ہو گیا ہے، وہ بھی فوت ہو گیا بیچارہ، تو میں نے اس کو کہا کہ جاؤ، یا تو بھی نعت خواہیں تو بھی نعت خواہیں، اے تو لے کے جاؤ۔ دیکھو وہ لے گیا، اس کو پڑھا، تو پڑھنے کے بعد پھر کہتا ہے اچھا میں غور کروں گا، میں نا اس کا جواب دوں گا۔ لیکن جواب کیا آنا تھا، مڑ کے پھر اس کے کوئی جواب ہی نہیں آیا، خاموشی رہا۔ یہ لوگ دراصل شیعہ حضرات سے سب سے پہلے ابو طالب کے ایمان پر، یہ جو تھا نا مکہ مکرمہ میں یہ حرم کا امام تھا اس دور میں، کیا ترکی دور میں، دیکھو نام کیا تھا اس کا، اللہ اکبر، آ جاتا ہے نام انشاءاللہ۔ اس نے ابو طالب کے ایمان پر کتاب لکھی تھی سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں۔ مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے لکھا ہے کہ اس نے شیعوں سے پیسے لے کے، شیعوں نے اس کو پیسے دیے تھے اور اس نے یہ کتاب لکھی۔ اصل میں یہ شیعوں سے کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر شیعہ اس طرح راضی نہیں ہوتے کہ ابو طالب کا ایمان ثابت کر دیں اور پھر آپ کی حضرت علی کی خلافت نہ مانیں اور آپ کو وہ جو ہے نا وہ شیعہ مان لیں اور ان کے دلوں میں کوئی نرم گوشہ پیدا ہو جائے، حاشا وکلا ایسا ہے۔ ان کا قاضی دہلان، مکے کا جو تھا نا اس کا نام تھا قاضی دہلان، یہ احمد رضا کا بھی شاگرد ہے، اس کا شاگرد ہے، یہ احمد رضا ہے نا، یہ قاضی دہلان کا یہ بھی شاگرد ہے۔ قاضی دہلان شافی تھا، قاضی دہلان شافی تھا اور جبتی تھا پردے درجے کا۔ بڑا ایک عجیب لطیفہ ہے، ہمارے مولانا بشیر احمد شاہ سوانی نے قاضی دہلان کے جواب میں سیانت الانسان لکھی ہے آپ کے یہاں، سیانت الانسان پڑھی ہے نا؟ تو ہمارے مولانا صاحب تھے عبدالغفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک دفعہ براستہ مصر ادھر آئے حج کرنے کے لیے، براستہ مصر، تو مصر میں کچھ 2-3 دن ان کو رکنا پڑا، تو ایک مکتبے پر نکل گیا اور جا کے مکتبے والے سے پوچھا کہ مجھے کتاب چاہیے، سیانت الانسان عن وسوسۃ الشیطان، سیانت الانسان عن وسوسۃ الشیطان۔ تو دکاندار نے جناب مجھے گالیاں دینی شروع کر دی اور دھکے مار مار کے مجھے دکان سے باہر نکال دیا۔ میں حیران، مجھے کیوں ایسے کیا، مجھے نہ سمجھ آئی کہ ایسے کیا ہو جائے۔
حال ہے کہ یہ بڑے بد اخلاق ہیں، عجیب لوگ ہیں مصری۔ پھر ایک اور مکتبے پر چلا گیا، وہاں جا کے میں نے کہا جی صیانت الانسان عن وسوسۃ الشیطان، یہ کتاب مجھے چاہیے ہے۔ تو وہ ہنس ہنس کے مجھے بغلگیر ہوا اور کتاب بھی مجھے مفت دے دی۔ میں بعد میں سمجھا جب کتاب میرے ہاتھ میں آئی کہ وہ تھا کوئی دالان کا وہ طبیعت، تو جو میں نے نام لیا نا شیطان عن وسوسۃ الشیطان، اس سے وہ ناراض ہوا۔ اصل میں کتاب کا نام تو ہے نا صیانت الانسان عن وسوسۃ الشیطان، نہیں وسوسۃ الشیطان نہیں، عن وسوسۃ قاضی دالان۔ ہاں جی، تو اس سے وہ چڑھا، اور وہ جو تھا وہ تو موحد ہوگا، وہ خوش ہوا کہ یہ ترکیب اچھی ہے اس کتاب کے نام میں۔ خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ متبحر عالم ہونا چاہیے۔ صرف راوی دیکھنے کے بعد فیصلہ کرنا جو ہے نا، یہ تو بچوں کا کھیل نہیں ہے، ہم نے ان کو بچوں کا کھیل بنا دیا۔ العارف باحوال الرواة، اب ہم کسی مکتبے میں کوئی کتاب کا پوچھے تو وہ تو 4-5 کتابوں کا ریٹ ایک مرتبہ بتا دیتے ہیں، یہ اتنی کتاب ہے۔ جی جی، العارف باحوال الرواة، راویوں کے احوال کو جاننے والا ہو۔ المطلع علی العلل، اور علل پر وہ اطلاع رکھتے ہو، علل حدیث کی بھی اس کو خبر ہو اچھی طرح۔ تو یہ انواع ان لوگوں کے لیے، یعنی جو متبحر عالم ہیں، راویوں کے احوال کو خوب جانتے ہیں اور ساتھ علل کی بھی کچھ معرفت حاصل ہے، ان کے لیے یہ علم کیا ہے، یہ حدیث کیا ہے، وہ علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے، ہر آدمی نہیں۔ وَقَوْلُ غَيْرِهِ لَا يَحْصُلُ لَهُ الْعِلْمُ بِصِدْقِ ذَلِكَ، اور ہونا غیر کے لیے جی متبحر جو نہ ہو اس کے لیے اس کا کیا ہوگا، لا يحصل له العلم، اس کو علم حاصل نہیں ہوگا، بصدق ذالک، اس کے صداقت سے، لقصور ہی عن الاوصاف المذکورہ، کس لیے نہیں ہوگا اس کو علم، یہ جو میں نے اوصاف اوپر ذکر کیے ہیں کہ وہ عالم بالحدیث ہو، متبحر ہو، عارف باحوال الرواة ہو، مطلع علی العلم ہو، وہ اوصاف میں کیا ہے، قاصر ہے، کم ہے۔ لا ينفی حصول العلم للمتبحر المذکور، لیکن اس سے نفی نہیں ہوتی جو متبحر مذکور ہے اس کے ہاں اس کے یقینی ہونے کا، ان کے ہاں اس کی نفی نہیں ہوتی، یہ نفی ہے ان کو جن کو کسی چیز کا پتہ نہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ امام مالک نے روایت کر دیا، امام شافعی نے روایت کر دیا، کسی اور نے کیا ہے تو دو ہی نا، لیکن متبحر سمجھتا ہے کہ یہ دو نہیں ہیں، یہ فرد واحد جو ہے نا ایک امت کی حیثیت رکھتا ہے، اور پھر یہ اکیلے نہیں ہیں بلکہ دوسرا بھی اس کو روایت کرتا ہے۔ تو یہ قرائن ایسے ہیں جو اس روایت کے یقینی ہونے کی کیا ہے، دلیل بن جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَمُحَصَّلُ الْأَنْوَاءِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا، اللہ اکبر، کہتے ہیں حاصل کلام ان تینوں انواع کا جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، وہ کیا ہے، کہتے ہیں وہ ہے ان الاول یختص بالصحیحین، پہلا ہے کہ وہ مختص ہے اس کے ساتھ صحیحین کے ساتھ، والثانی بما له طرق متعددہ، جس کے متعدد طرق ہوں، جس کو ہم نے مشہور کہا ہے اس کے متعدد طرق ہوں، اور تیسرا کیا ہے، کہتے ہیں بما رواہ الائمہ، جس کو بڑے بڑے ائمہ جہابزہ نے روایت کیا ہو، کہتے ہیں وہ یمکن الاجتماع الثلاثہ فی حدیث واحد، کہتے ہیں کہ ان تینوں چیزوں کا، تینوں شروط کا
ایک ہی حدیث میں اجتماع ممکن ہے، ایک ہی حدیث میں ان کا اجتماع، لیکن ان تینوں میں سے صحیح بخاری شامل نہیں، بخاری اور مسلم شامل نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہ امام بخاری اور امام مسلم نے امام شافعی سے کوئی روایت نہیں سمجھے؟ امام شافعی سے امام مالک نے، امام شافعی سے کوئی روایت امام بخاری نے نہیں دی۔ اس لیے یہ تینوں جمع تو ہو سکتی ہیں لیکن بخاری مسلم میں نہیں۔ وہ دوسرے ائمہ مثال کے طور پر شعبہ ہیں، سفیان ثوری ہیں، جی معمر ہیں، یہ دوسرے جو ہے محدثین ہیں ان سے ہو اور ان کے مطابق موجود ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ امام بخاری نے امام شافعی ان کے راوی نہیں روایت کے، یعنی ان کے رجال میں سے صحیح بخاری کے امام شافعی سے امام بخاری نے کوئی روایت نہیں دی۔ کیا مراد یعنی کہ شافعی یا ان کے رجال میں سے، یعنی امام بخاری جو رجال ہے روایت کے اندر آتے ہیں ان میں سے امام شافعی؟ صحیح بخاری کے جتنے بھی راوی ہیں نا، جتنے بھی، ان راویوں میں امام شافعی کا نام نہیں ہے۔ صحیح بخاری کے جتنے بھی راوی ہیں ان میں امام بخاری کا نام، امام شافعی کا نام۔ اور اس اعتراض کے دفاع میں ایک مستقل رسالہ لکھا ہے خطیب بغدادی نے، الاحتجاج بالحدیث، الاحتجاج بالحدیث من الامام الشافعی، غالباً اس کی سب کا نام ہے الاحتجاج بالشافعی، الاحتجاج بالشافعی۔ خلاصے کے طور پر ایک مستقل رسالہ لکھا ہے اور انہوں نے بتلایا ہے کہ امام شافعی سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیوں نہیں کیا، روایت کیوں نہیں لی امام شافعی سے۔ اور اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر امام شافعی سے روایت لیتے امام بخاری تو وہ روایت نازل ہوتی، عالی نہ ہوتی۔ بس یہ بھی دفاع کی ایک صورت ہے، ورنہ کتنی روایتیں ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نازل بھی ہیں، تمام کی تمام عالی تو نہیں ہے نا۔ امام شافعی امام بخاری اور مسلم میں، بلکہ مسلم میں تو ایک روایت ایسی ہے جس میں تقریباً 9 واسطے، 8-9 واسطے ہیں، تو اس لیے یہ تو نئی بات ہے۔ بہرحال خطیب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ مسئلہ الاحتجاج بالشافعی، اس کتاب مسئلہ الاحتجاج بالشافعی، اس کتاب۔ جزاکم اللہ، بسم اللہ۔ قریب رات اللہ صحیح مسلم میں ہے اس نے؟ نہیں، نہ بخاری میں نہ مسلم۔ امام مالک یا امام مالک کی تو ہے، امام احمد کی ہے، بڑی پڑی ہے کتاب۔ صحیح۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ سمجھے بات بھائی؟ کہتے ہیں ثم الغرابہ، پھر کیا ہے؟ غرابہ، غریب روایت۔ غریب کیا ہے؟ وہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ جس میں روایت کرنے والا ایک راوی ہے، ایک راوی، کثیر تعداد سے اس کی روایتیں ہیں، راویوں سے مروی نہ ہو، تو کہتے ہیں ثم الغرابہ۔ یہ جو ہم نے پیچھے غریب حدیث کا ذکر کیا ہے، اما ان تکون فی اصل السند، یا تو یہ اصل سند میں ہو، یا تو یہ اصل سند میں ہوگی۔ پہلے جہاں حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے بات کی ہے
وہاں یہ بات کہا فرمائی ہے ہوا ما یتفرد بروایت شخص واحد فی ای موضع، یاد ہوگا کہ وہاں حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ الفاظ فرمائے ہیں کہ غریب وہ ہے کہ جس میں ایک راوی وہ کیا ہو، منفرد ہو، فی ای موضع، کسی ایک مقام پر، کسی ایک سند کے کسی ایک مقام پر راوی کیا ہو، منفرد ہو، تو اس کو کہتے ہیں غریب۔ اللہ، لیکن یہاں انہوں نے کہا کیا کہا ہے، اصل سند میں صحابی کے بعد جو اصل سند ہے، تابعی ہے، تبع تابعی ہے، یہ ان میں سے کوئی کیا ہے، منفرد ہو۔ اے فی الموضع الذی یدور الاسناد علیہ ویرجع، یعنی وہ مقام جس کی طرف سند لوٹتی ہے اور اس کی طرف سند رجوع کرتی ہے، اس کی طرف سند یرجع لوٹتی ہے اس کی طرف۔ وَلَوْ تَعَدَّدَتِ الطُّرُقُ إِلَيْهِ، اگرچہ اس راوی تک اس کے طرق متعدد ہوں، پیچھے اس راوی کے جی اس سے روایت کرنے والے وہ متعدد شاگرد ہوں ان کے، لیکن وہ جو روایت کرنے والا ہے وہ کیا ہے، وہ فرد، وہ اکیلا ہے، اور وہ اصل کیا ہے، وہ طرفہ الذی فیہ الصحابی ہو، اور اصل سند سے ہماری مراد کیا ہے کہ وہ جانب ہے جس طرف صحابی ہے، اے الذی یروی عن الصحابی، اور وہ ہے تابعی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ صحابی اس لیے نہیں، صحابی کا اگرچہ کہتے ہیں ہم اس روایت کو بیان کرنے والے صحابی منفرد ہیں کہتے ہیں، لیکن وہ ہمارا تفرد مذاق نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روایت کے مقبول اور مردود ہونے کا تعلق بعد کے راویوں سے ہے، صحابہ سے نہیں ہے، سمجھے بات ہے؟ روایت کے مقبول اور مردود ہونے کا تعلق بعد کے راویوں سے ہے، صحابہ کے بارے میں نہیں۔ صحابہ تو تمام کے تمام سب اہل سنت کے نزدیک کیا ہیں، عادل ہیں۔ تو اس لیے جو طرف صحابی کی طرف لوٹتی ہے اس میں جو راوی یعنی تابعی ہے یا تبع تابعی ہے وہ منفرد ہے، تو وہ روایت کیا ہے، غریب ہے۔ اولا یکون کذالک، کہتے ہیں یا ایسے نہ ہو، یا ایسے نہ ہو، بل بأن یکون التفرد فی اسمائہ، بلکہ یہ تفرد ہو سند کی ابتدا میں، کأن یرویہ عن الصحابی اکثر من واحد، جیسے کہ صحابی سے روایت کرنے والے ایک سے زیادہ ہوں، ثم یتفرد بروایتہ عن واحد منہم شخص واحد، پھر کیا ہو، منفرد ہو اس کی روایت کرنے میں عن واحد منہم، وہ جو کثیر راوی تابعین میں روایت کرنے والے تھے نا، ان میں سے روایت کرنے والا جو تبع تابعی ہے وہ کیا ہو، ایک ہی اکیلا ہو، وہ کیا ہو، اکیلا ہو، یا سند کی ابتدا میں ہوگا یا کیا ہے، اصل سند میں ہوگا۔ اصل سند سے مراد تابعی، اور ابتدا اسماء سند سے مراد تابعی کے بعد۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر، اللہ۔ فالاول الفرد المطلق، کہتے ہیں کہ پہلی چیز جو ہے نا، پہلا جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں فرد المطلق، یہ فرد مطلق ہے، یہ روایت فرد ہے۔ اور تفصیلاً جب آئے تابعی کے تفرد کی بات تو ہم کہیں گے کہ یہ فرد مطلق ہے۔ کیسے کا نہی، حدیث نہی عن بیع الولائے
وعن ہبتہ، جس طرح کہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ولا کی بائع سے اور اس کے ہبہ کرنے سے کیا کیا ہے؟ منع فرمایا ہے۔ تفرد بہ عبداللہ ابن دینار عن ابن عمر، کہتے ہیں کہ اس روایت کو بیان کرنے میں منفرد ہے عبداللہ بن دینار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ اب عبداللہ بن دینار سے روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ جس طرح حافظ نے ذکر کیا ہے وہ 35 راوی ہیں۔ وقد روا عن ابن دینار 35 واعتنا به ابو نعیم ابو نعیم نے اپنے مستخرج میں اس کا اہتمام کیا ہے اور ذکر کیے ہیں سندے جن میں عبداللہ بن دینار سے روایت کرنے والے کتنے ہیں؟ اللہ آپ کا بھلا کرے، 35۔ بالکل یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح انما الاعمال بالنیات میں حضرت علقمہ منفرد ہیں، بلکہ علقمہ سے بھی منفرد ہے محمد بن ابراہیم، ان سے منفرد ہیں یحییٰ بن سعید انصاری، اور یحییٰ بن سعید انصاری سے روایت کرنے والے سینکڑوں کے ان سے سینکڑوں ہیں، حتیٰ کہ بعض نے تو دعویٰ کیا کہ 200 روایت کرنے والے، بعض نے اس سے بھی زیادہ روایت دعویٰ کیا، مگر آپ کہتے ہیں ملی نہیں، اتنے ملے نہیں لازم یحییٰ بن سعید سے روایت کرنے۔ تو بہرحال اللہ آپ کا بھلا کرے۔ مستخرج میں یہ بحث ہے ابو نعیم کی جو مستخرج ہے نا، جی، انہوں نے مستخرج لکھی ہے صحیح مسلم پر بھی اور بخاری پر بھی۔ مسلم کا جو مستخرج ہے اس کا ایک حصہ 4-5 جلدوں میں چھپ گیا ہے، 4-5 جلدوں میں چھپ گیا ہے، وہ ناقص ہے، مکمل نہیں ہے۔ اور بخاری کا جو مستخرج ان کا ہے وہ ابھی تک پردہ خفا میں ہے، وہ ابھی تک نہیں چھپا۔ سمجھے میرے بھائی بات؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ بسا اوقات تفرد کی ایک اور نوعیت بھی ہے، ایک ہے تفرد الشخص، شخص الواحد، ایک ہے تفرد اہل البلد، تفرد اہل البلد۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت علوم الحدیث میں یہ جو تفرد اہل البلد ہے اس کی 2 قسمیں بیان کی ہیں۔ مجموعی اعتبار سے یوں کہہ لیجئے کہ انہوں نے 3 قسمیں فرد کی ذکر کی ہیں معرفت علوم الحدیث میں، فرد کی، حدیث فرد کی۔ سمجھے بات؟ ایک وہی جس کو حافظ رحمۃ اللہ علیہ فرد مطلق کہہ رہے ہیں، اور دوسری وہ ہے 2 جن کا تعلق بلدان سے ہے۔ یہ تفرد بہ آل مکہ، تفرد بہ آل الکوفہ، اس میں یہ لفظ بولتے ہیں۔ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت ذکر کی ہے اس میں آمین بالجار کے بارے میں، اس میں امام دارقطنی نے کہہ دیا کہ تفرد بہ آل الکوفہ ہوتا ہے۔ اب اس روایت کے بارے میں جو فن سے بے خبر ہے بیچارہ، وہ کہتا ہے دیکھو کوفے والے آمین کہتے نہیں، اور روایت کوفے والے وکیل لیتے ہیں، کوفے والے تو
آمین کے قائل ہی نہیں ایمان آمین بالجار کے. بات سمجھے نا؟ وہ بیچارہ یہ سمجھتا ہی نہیں کہ یہ تفرد و اہل البلد سے مراد کیا ہے. آمین بالجار کی روایت کہتا ہے فرد اہل کوفہ ہی روایت کرتے ہیں اور کوئی روایت نہیں کرتا. انا للہ و انا الیہ. یہ ہے یتیمی علم کا دور جس کو وہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اللہ اکبر. وہ ابو داؤد میں بھی ہے نا ابتدا ہی میں ایک روایت ہے جس کے بارے میں امام ابو داؤد نے کہا ہے طہارت کے ابتدائی ابواب میں تفرد بہ اہل الکوفہ. وہاں بھی امام ابو داؤد نے یہ کہا ہے. تو اس سے مراد بھی یہی ہے کہ اہل بلد جو ہے نا کوفے کے رہنے والے وہی اس کو روایت کرتے ہیں. کوفے والوں نے عجیب ایک بات کہی ہے. وہ کہتے ہیں دیکھو ہم پر الزام لگاتے ہیں. اگلے دن میں پڑھ رہا تھا کہ کوفے میں صرف 2 آدمی تھے عبداللہ بن ادریس اور امام مطرف. مطرف بن کون ہے یہ یاد نہیں رہا. صرف یہ 2 تھے جو کہتے تھے کہ حضرت عثمان حضرت علی سے کیا ہیں افضل ہیں. باقی سارے کوفے والے حضرت علی کو حضرت عثمان سے فضیلت دیتے. یہ بات نقل کی ہے السنہ میں امام ابو بکر خلال. سمجھے بات؟ السنہ میں امام ابو بکر خلال. اور کوفی یہ کہتے ہیں کہ دیکھو آپ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ ہم حضرت علی کو افضل سمجھتے ہیں. ہم تو روایت کرتے ہیں حضرت علی سے کہ ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال علی ابو بکر ثم عمر. اور تم مدینے والوں تم روایت کرتے ہو کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. مدینے والوں تم یہ روایت کرتے ہو, ہم تو نہیں روایت. کوفے میں اس کی یہ روایت نہیں ہے, اہل کوفہ کی یہ روایت نہیں ہے, یہ اہل مدینہ کی روایت ہے. الزام پھر ہمیں دیتے ہو تم کہ ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑھا دیا ہے حضرت عثمان سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو خیر ایک فرد مطلق ہے ذکر کیا جس کو حافظ نے, اور دوسرا فرد ہے فرد اہل بلد, اور اس کی 2 نوعیتیں بیان کی ہیں. حافظ مغلطائی نے اعتراض کیا ہے کہ 2 فرض ذکر کرنے چاہیے تھے. حافظ مغلطائی نے ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ پر یہ اعتراض کیا ہے. تو نقط میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ مغلطائی کا رد کیا ہے, اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام ابن الصلاح نے جو تفرد اہل بلد ذکر کیا ہے اس میں دونوں قسم کے تفرد جو ہے وہ شامل ہیں. فردن نہیں, 2 قسم کے فرد ہیں نا, تفرد مطلق تفرد نسبی. وہ تفرد نسبی اہل بلد کی نسبت سے ہے نا, یا کسی بڑے شہر کی نسبت سے ہے نا, جیسے کہ آگے آئے گی بات ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ دونوں جو تم 2 سمجھ رہے ہو جس طرح کے بظاہر امام حاکم نے کہا ہے یہ حقیقتاً ایک ہی نوع ہے. اس لیے امام ابن الصلاح نے اگر ایک ہی نوع میں اس کو ذکر کیا ہے تو یہ موجب اعتراض نہیں ہے. النقط میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کی ہے جلد 2 میں صفحہ 703 میں. اللہ تو فرماتے ہیں کہ فرد مطلق کی مثال کیا ہے؟ تفرد بہ عبداللہ ابن دینار عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. اور یہی بات یہ جو ہے نا دوسرے امام سفیان ثوری سے روایت کرنے والے جس طرح کہ عبد الرحمن بن مہدی ہیں, وقیع ہیں, عبداللہ بن نمیر وغیرہ ہیں, وہ بھی یہی بات کہتے ہیں
کہ عبداللہ بن دینار اس میں منفرد ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ بھلا کرے فتح الباری میں اسی روایت کی تحقیق میں خاصی تفصیل سے بحث کی ہے۔ وہ تفصیل آپ 12ویں جلد کے صفحہ نمبر 43 پر دیکھ سکتے ہیں، 43-44۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اس کا صفحہ تو میں نے نقل نہیں کیا یہاں، یہ ہاں اس کا صفحہ ہے 81 اور اس کے بعد ہے اللہ اکبر 96 اور 100، 96 اور 100، 96 سے لے کے 100 صفحے تک۔ وہ تو مثالیں دیتے ہیں نا، پھر امام حاکم تو پھر تفصیل اور مثالیں بھی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کہتے ہیں وقد یتفرد بہ راو عن ذلک المتفرد۔ اللہ کہتے ہیں اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس متفرد سے روایت کرنے والا راوی بھی منفرد ہوتا ہے۔ اس متفرد سے جو اکیلا بیان کرنے والا ہے اس کا شاگرد بھی اس سے اکیلا ہی روایت کرتا ہے، ایسی صورت بھی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ حدیث شعب الایمان، جیسے کہ شعب الایمان کی حدیث ہے۔ آپ اندازہ کریں جب وہم لگتا ہے تو بڑے بڑے حضرات کو وہم لگتا ہے۔ علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ الجواقیت والجواہر جو شرح ہے نخبۃ الفکر کی، وہ کہتے ہیں انہوں نے 320 صفحہ اور جلد نمبر 1 اس میں یہ بات کہہ دی ہے کہ کحدیث البیہقی الذی اوردہ فی کتاب شعب الایمان۔ انہوں نے شعب الایمان جو کتاب ہے امام بہقی کی وہ مراد لی ہے یہاں سے۔ انہوں نے کیا مراد لی ہے؟ شعب الایمان امام بہقی کی کتاب مراد لی ہے، لیکن یہ ان کا سراسر وہم ہے۔ یہ مراد شعب الایمان ہے، الایمان بضع و سبعون شعبہ، یہ روایت مراد۔ دیکھ لیجیے کتنا بڑا آدمی ہے مناوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان سے یہ کتنا بڑا صاحب ہوا ہے۔ اللہ وہ انہوں نے کیا کہا؟ حافظ کہتے ہیں وقد یتفرد بہ راو عن ذلک المتفرد کا حدیث شعب الایمان۔ کیا تفرد بہ ابو صالح عن ابی ہریرہ وتفرد بہ عبداللہ بن دینار عن ابی صالح، کہ پہلے تو حضرت ابو ہریرہ سے ابو صالح منفرد ہے، اور پھر ابو صالح سے روایت کرنے میں عبداللہ بن دینار منفرد ہیں۔ ہاں جی اللہ۔ اسی طرح یہ حدیث ہے مثال معروف حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ۔ کہتے ہیں کہ اس میں منفرد ہیں ابو غسان مالک بن عبد الواحد۔ عن عبد الملک بن صباح، اس سے روایت کرنے سے وہ بھی منفرد ہے، اور مالک بن عبد الواحد وہ بھی مختلف۔ وقد یستمر، اللہ اکبر، اور یہی جو ہے نا یہ روایت اللہ آپ کا بھلا کرے عبداللہ بن دینار عن ابن عمر کی، اس کے طرق امام بہقی نے بھی ذکر کیے ہیں اور ابن رجب نے بھی شرح علل میں ذکر کی۔
بہتی میں اس کے طرق دیکھنے ہوں تو آپ جلد نمبر 10 صفحہ 292 میں صفحہ 292 اور العلل لابن رجب جو ایک جلد والی ہے اس کا صفحہ 238، یہ 2 جلدوں میں بھی چھپی ہے اور ایک جلد میں بھی چھپی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، سمجھے بھائی؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ وقد يستمر التفرد فی جمیع رواته او اکثرہم، کہتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ تفرد تمام راویوں میں ہوتا ہے بلکہ یا اکثر میں ہوتا ہے، یا اکثر میں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر، جس طرح کہ وہ روایت ہے نا سنن میں روایت ہے کہ سفیان بن عیینہ عن وائل بن داود عن ابنہ بکر بن وائل عن الزہری عن انس ان المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اولم علی صفیہ بسویق، یہ روایت ہے نا سنن میں۔ ابن طاہر کہتے ہیں تفرد بہی وائل عن ابنہ ولم یروہ عنہ غیر سفیان۔ اب دیکھیے باپ بیٹے سے روایت کرتا ہے، عموماً بیٹا باپ سے روایت کرتا ہوتا ہے، لیکن یہ روایت جو ہے نا وہ باپ بیٹے سے روایت کرتا ہے۔ امام ترمذی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے تو فرمایا ہے کہ حسن الغریب، کہ یہ روایت حسن ہے اور غریب ہے۔ اللہ اکبر۔ البتہ یہ زہری سے، اب ابن عیینہ سے آگے بہت سے راویوں نے روایت کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو خیر فرماتے ہیں کہ کبھی ہمیشہ مستمر مسلسل تفرد ہوتا ہے فی جمیع رواتے ہی، تمام روات میں، او اکثر ہیں یا ان کے اکثر میں، وفی مسند البزار، اور مسند بزار میں۔ مسند بزار کا اصل نام کیا ہے؟ البحر الزخار، البحر الزخار۔ اللہ، اور دوسری ہے والمعجم الاوسط للطبرانی امثلۃ کثیرۃ لذالک، کہ مسند بزار میں اور معجم اوسط میں جو امام طبرانی کی ہے بہت سی اس کی مثالیں آپ کو ملیں گی، آپ کو بہت سی اس کی مثالیں ملیں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ ان کے ساتھ ساتھ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الافراد والغرائب، الافراد والغرائب، یہ کتاب تو نہیں چھپی، البتہ اس کے اطراف ابن طاہر کے وہ چھپ گئے۔ الافراد والغرائب جو امام دارقطنی کی ہے اس کے اطراف، جس طرح حافظ مزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے نا اطراف کو فطر اشراف، یا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے مسند ابو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اور دوسری کتابوں کے اطراف لکھے ہیں، تو اسی طرح امام دارقطنی کے الافراد والغرائب کے اطراف لکھے ہیں حافظ ابن طاہر نے، اور یہ اطراف البتہ چھپے ہوئے ہیں 5-6 جلدوں میں۔
ہاں یہ اطراف 5-6 جلدوں میں ہے تو اصل کتاب کتنی ہوگی؟ وہ اگر چھپے تو بہرحال وہ کم سے کم 10 جلدوں میں تو وہ بھی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث آتی ہے نا مثال کے طور پر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے ذکر کیا ہے کہ قال علی عبداللہ بن سلام لا تعت العراق فإنك إن أتيتها أصابك بها ذباب السيف۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتے ہیں حضرت علی کہ جب میں مدینہ طیبہ سے جانے لگا اور جانے کے لیے پاؤں رکاب میں ڈالا، گھوڑے کے رکاب میں یا اونٹ کے رکاب میں، تو عبداللہ بن سلام نے کہا ٹھہرو میری بات سنو، منہ پہ نہ جاؤ، وہاں تمہیں نہ تلوار چھوڑے گی نہیں، تلوار کی ضربیں جو ہے نا وہ تمہیں وہاں برداشت کرنی پڑیں گی۔ یہ روایت نقل کر کے بزار کہتے ہیں ھذا الحدیث لا نعلم رواہ الا علی رضی اللہ تعالی عنہ ولا نعلم رواہ الا عبد الملک بن عیون عن ابی حرب ولا رواہ عن عبد الملک بن عیون الا ابن عیینہ۔ تو گویا یہ ساری سند ہی کیسے ہے؟ تفرد پر مبنی، لیکن ہے حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح ہے، دوسرے طرق سے بھی یہ مروی ہے، لیکن اس سند میں یہ تفرد پایا جاتا ہے۔ اب دوسری قسم ہے اب الثانی الفرد النسبی۔ یہ فرد نسبی کیا ہے یہ ہم انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر آگے دیکھیں گے۔